بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس رب العالمین لا یسخرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ ہوا معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد صلوات قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رعد 7ویں آیت وافی ہدایہ اللہ واجب الوجود نے رسول خاتم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا انما انت منذر کہ رسول خاتم ہم نے آپ کو اس عالمین میں نظارت کے لیے بھیجا پھر آیت کا دوسرا جز جس کا آغاز ہوا لفظ کل سے اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی عربی جملے کا آغاز
لفظ کل سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کل کے بعد اس جملے میں جو بات بھی بیان کی جا رہی ہے وہ بات ایک مسلمہ کلیہ ہے. اور کلیہ عربی قاعدے میں اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس کا کوئی جز کسی طرح مستثنا اور الگ نہ ہو. معلوم ہوا کہ آیت میں جو لفظ کل ہے اور لفظ کل کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایک کلیہ ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ لفظ کل کی اضافت ہے لفظ قوم کی طرف، اور چونکہ لفظ کل کی اضافت لفظ قوم کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قوم، ہر زمانے کی قوم، ہر دور کی قوم، ہر عہد کی قوم، حضرت آدم کے زمانے کی قوم، حضرت نوح کے زمانے کی قوم، حضرت ابراہیم کے زمانے کی قوم، آج کی قوم، قیامت تک کی قوم. لفظ کل کی اضافت لفظ قوم کی طرف اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قوم. اب قاعدہ کلیہ کیا بتایا؟ ہر قوم کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. قاعدہ کلیہ اللہ نے بتایا، سنو وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے، چاہے وہ کسی زمانے کی قوم ہو، آج کی قوم ہو، قیامت تک آنے والی قوم ہو، ہادٍ، اللہ نے ہر زمانے کی قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہوا ہے. اللہ نے ہادی مقرر کیا ہوا ہے ہر قوم کے لیے. آج بھی قوم ہے، قیامت تک قوم ہے. کون ہادی ہے؟ جسے اللہ نے مقرر کیا، اسی ہادی کا نام امام زمانہ ہے. یعنی ہدایت کرنے والا، ہادی مقرر کرنے والا اللہ ہے. سورہ انبیاء اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، 21واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ نے فرمایا ہادی، ہدایت کرنے والا میں مقرر کرتا ہوں. ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَجَعَلْنَا، جعلہ سے، جس کے سب نے معنی لکھے، ہر قرآن کے مترجم نے معنی لکھے. جعلہ معنی بنانا. اگر لفظ جعلہ سے یا لفظ یجعلو سے لوگ مانوس نہیں ہیں تو اس کا اسم فاعل ہے. جاعلون، اس سے سب مانوس ہیں. جعلنا، اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا. یہ فعل ماضی ہے جعل، نہ اس میں یا متکلم کی ہے، اور اس سے اس میں فاعل ہے جاعلون، جس سے آپ مانوس ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلون، اللہ نے انی جاعلون فرما کر یہ بتایا کہ جاعلون کا اختیار کسی کو نہیں ہے.
اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین بزرگ ترین ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. لیکن یہ لفظ جاعل پر اقتدار اختیار صرف اللہ کو ہے. اتنی افضل ترین ہستی خاتم النبیین، اسے لفظ جاعل کہنے کا اختیار نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انی جاعل، اور رسول نے جاعل نہیں کہا. اللہ نے فرمایا انی جاعل، رسول نے فرمایا انی تارکن، یعنی رسول نے یہ بتایا. یعنی رسول خاتم نے یہ بتایا کہ جسے اللہ جاعل بنا رہا ہے، انی تارکن، میرا اقتدار اور اختیار یہ ہے کہ میں انہیں تم میں ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم ان کے دامن سے متمسک ہو جانا، تم ہدایت حاصل کر لو گے. آیت وَجَعَلْنَا، اس میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے مقرر کیا، اور ہم نے بنایا. جعلنا اس کے بعد ہوا نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو ترجمہ ہوتا ایک کو ہم نے بنایا، ہما نہیں ہے. اگر ہما ہوتا تو ترجمہ ہوتا دو کو ہم نے بنایا، نہیں. ہم وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ہم ان جمع ہستیوں کو بنایا. یعنی کچھ جمع ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کیا، بنایا. کیا بنایا یہ اللہ بتا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے کچھ جمع ہستیوں کو امام مقرر کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پہلی پہچان ان کی ہے یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دیکھو جنہیں ہم نے امام بنایا ہے ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے اسی کو اولی الامر کہتے ہیں. یا اللہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، جنہیں ہم نے امام بنایا ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف ہر نیک کام کی وحی کر دی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف نماز کے قیام کی وحی کر دی. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کر دی. یا اللہ کوئی ایسی پہچان بتا دے کہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ ہیں کون جنہیں تو نے امام بنایا ہے. اب اللہ نے آخر میں پہچان بتائی، سنو وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ ہیں جو ہمارے بہت پہلے سے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے کانو، کانا کانا کانو، اس سے ہے واحد متکلم کن. تو ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ تھے. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب تھے؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. سنو، جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے میں تھا ہی نہیں، میں نبی تھا.
ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اچھا آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنے پہلے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب رسول سے پوچھا آپ تھے تو فرمایا میں نبی تھا. جب ہم نے پوچھا آپ کا عمل کیا تھا حضرت آدم سے قبل؟ اب جب ہم نے پوچھا آپ تھے تو رسول نے کہا میں تھا، واحد متکلم میں تھا. جب ہم نے پوچھا عمل کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام سے قبل آپ، تو اب میں نہیں کہا. اب رسول نے کہا سنو ہم آدم علیہ السلام سے قبل کیا کرتے تھے سنو، اب میں نہیں کہا. سجدنا، سجد تو نہیں کہا، سجدنا فسجدت الملائکہ. سنو آدم سے قبل میرے نہیں ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. کیا کہا رسول نے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کنت نبیًا. ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ کنتوں کے کب سے تھے. کنتوں کا نا میں تھا، پتہ نہیں کب سے تھے. تو ہم نے سوچا پتہ تو کریں کب سے تھے. تو اللہ کا ایک فرمان سمجھ میں آیا، نظر آیا. اللہ نے فرمایا کنتو کنزن. کسی میں جرات ہے، کسی میں ہمت ہے کہ اللہ نے جو خود کو کنتو کنزن کہا اللہ کے لیے کوئی حد معین کر سکے؟ اللہ کے لیے کوئی حد معین نہیں ہو سکتی. جس کے لیے حد معین ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کنتو کنزن، مخفیاً میں چھپا ہوا تھا. میں تھا چھپا ہوا تھا. یہ معلوم ہے کنتو کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنتو اللہ نے اس وقت کے لیے استعمال کیا کہ جب نہ اس نے ملائکہ کو خلق کیا تھا، نہ سورج نہ چاند، کچھ خلق نہیں کیا، نہ زمین نہ آسمان. نہ زمین تھی، نہ زمین کی گردش تھی، نہ انسان تھا، نہ حیوان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ لوح نہ قلم، کچھ نہیں تھا. کنتو کنزن. اللہ فرما رہا ہے بس میں تھا. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ نہ تھا، بس وہ تھا. اب کیا ہوا؟ اب اللہ خود فرما رہا ہے کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا تھا. فاحببت، میں اللہ نے چاہا ان اعرفا، کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو. یا اللہ تو نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے کیا کیا؟ فخلقت، میں نے خلق کیا. کیا خلق کیا؟ خلقہ نہیں، خلقہ نہیں. خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا. فخلقت الخلقہ. یہ نہیں فرمایا کہ خلقت خلقہ. اگر خلقت خلقہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا. نہیں، خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا. خلقت الخلقہ، خلقت الخلقہ. یعنی اللہ نے فرمایا میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے الخلقہ، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اب معلوم ہوا کہ یہ کنتو اس وقت کا زمانہ ہے جب زمین نہیں تھی، اس کی گردش نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو وقت نہیں تھا. معلوم ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت نہیں تھا. جب وقت نہیں تھا یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا، یا یہ پیدا ہونے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا، یا یہ خلق ہونے والے تھے، یا وہ بنانے والا تھا، یا یہ بنانے والے تھے، یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کب تھے؟ میرے بھائی لا الہ الا اللہ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. محمد رسول اللہ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. علی ولی اللہ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. اللہ
نے فرمایا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انہیں خلق کیا. اب عجیب مسئلہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا. یہ عجیب مسئلہ ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اپنی پہچان کے لیے ان کا محتاج ہے؟ جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ رسول کا محتاج ہے، نہ اپنی معرفت کے لیے آل رسول کا محتاج ہے. محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہ رہے. پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ایک چھوٹا سا اصول ہے، اصول فقہ کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ سمجھ میں آ جائے یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ جملہ کیا ہے؟ اصول فقہ کا کلیہ ہے، الغرض عائد الینا لا الیہ. اصول فقہ کا قاعدہ اور اصول فقہ کا کلیہ یہ ہے کہ غرض، ضرورت، احتیاج مخلوق کو ہوتی ہے، خالق کو نہیں ہوتی. بس یہ جملہ جب واضح ہوا تو بات سمجھ میں آ گئی. کیا سمجھ میں آ گئی؟ احتیاج مخلوق کو ہوتی ہے، احتیاج خالق کو نہیں ہوتی. اگر خالق کو احتیاج ہو جائے تو وہ خالق نہیں ہوتا. تو بات کیا واضح ہوئی؟ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے انہیں خلق کیا، اور یہ بھی طے ہے یہ نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا. لیکن اصول فقہ کے قاعدہ کلیہ کے تحت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ محتاج نہیں ہے. محتاج ہو تو اللہ نہیں ہے، نہ رسول کا محتاج، نہ آل رسول کا محتاج، کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ اپنی معرفت کے لیے ان ہستیوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے ہم ان ہستیوں کے محتاج ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ ہستیاں کون ہیں جنہیں امام بنایا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. یہ کون ہے جنہیں امام بنایا؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ ہمارے بہت پہلے سے عبادت گزار بندے تھے. عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس میں علم اور معرفت نہ ہو. علی علیہ السلام خالق کی تعریف ایک جملے میں کرتے ہیں اور ایک جملے میں بتاتے ہیں کہ مخلوق کیا ہے. کیا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام. اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مخلوق وہ ہوتی ہے جو ہوا ہو. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. فرماتے ہیں مخلوق وہ ہے جو ہوا ہو، اور فرماتے ہیں خالق وہ ہے جو ہوا نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جن ائمہ کو ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور ان ائمہ پر ایمان لاؤ جنہیں ہم نے مقرر کیا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ. یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں اس طرح ہدایت نہ کرتا تو ہم جنت میں نہ جاتے. معلوم ہے جنت ملی ان کے وسیلے سے.
اور جب وہ انگشت کے معنی حاذا کہیں گے، حاذا ان کے وسیلے سے. آیت میں الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ کا حمد، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر جس نے ہدانا ہمیں ہدایت کی، لے حاذا، حاذا اشارہ ہے، مشارون الیہ ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ ہے، حاذا اشارہ ہے، یعنی ان کے وسیلے سے جنت ملی. حاذا اشارہ، حاذا مانے ان کے. یہ میں بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں؟ اگلی آیت پڑھنی ہے. جنت ملی حاذا کے وسیلے سے. اس منزل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی بارگاہ میں عرض کروں، یا رسول اللہ، یہ حاذا اتنا اہم ہے کہ اس کے وسیلے سے جنت ملتی ہے، اور یہ حاذا اتنا اہم ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو جہنم میں انسان جاتا ہے. یا رسول اللہ، حاذا اتنا اہم ہے، آپ نے تبلیغ کرتے وقت اس حاذا کا تعارف کرایا یا نہیں؟ آپ کا فرض تھا کہ اس حاذا کا تعارف کراتے تاکہ سب کو جنت مل جاتی، تاکہ سب جہنم سے بچ جاتے. تو رسول فرمائیں گے کہ میں نے دنیا جانے سے قبل کہا تو تھا، من کنت مولا فہذا. رسول خاتم نے تعارف کرایا، من کنت مولا، اور صرف اتنا نہیں کہا، رسول نے فرمایا ان اللہ مولایا. سنو، اللہ، رسول فرماتے میرا مولا ہے. رسول کا مولا اللہ. خاتم النبیین نے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں. ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ نے تجھے سماعتوں کی قوت عطا کی، بصارتوں کی طاقت عطا کی، دل اور دماغ کی توانائیاں عطا کی. اے انسان سوچ، یہ اللہ نے تجھے قوت، طاقت اور یہ توانائیاں کیوں عطا کی؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان قوتوں، طاقتوں اور ان توانائیوں کو بروئے کار لا کر تو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کر سکے. یعنی جب انسان پیدا ہوا صاحب صفت نہیں تھا، اور اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا عین ہے. عین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جتنی اللہ کی صفتیں، رحمان اللہ، رحیم، مالک، ملیک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، اعلیٰ، جتنی صفتیں اللہ کی ہیں وہ سب اس کی ذات کا عین ہے. عین کا مطلب کیا؟ رحمان کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو چاہے رحمان کہہ لو. اور صفتوں کو غیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آ کر سیکھیں. لیکن اب بتائیں میں کیا کروں؟ عجیب مرحلہ آ گیا. بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، لیکن عجیب مرحلہ آ گیا. میں کیا کروں؟ میں نے کیا قاعدہ پیش کیا جو مسلمہ قاعدہ ہے تمام مسلمانوں کا، جس کی صفتیں اس کی ذات کا غیر ہوں اسے مخلوق کہتے ہیں، اور جس کی صفتیں اس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں. صفت عین ہونے کا مطلب رحمان اللہ، اللہ رحمان، رحیم اللہ، اللہ رحیم، رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو. صفت غیر ہونے کا مطلب یہ کہ بعد میں آ کے سیکھے. صفت غیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آ کر علم حاصل کرے، بعد میں آ کر صفتیں حاصل کرے. اسے کہتے ہیں صفتوں کا غیر ہونا. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہمارے معصومین کی شان تو یہ ہے کہ ظہور کرتے ہی قرآن سناتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب ظہور کرتے ہی قرآن سنایا، معلوم ہوا علم ان کے ساتھ تھا. تو کیا علم ان کے لیے عین ہے؟ عین ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خالق نہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی تمام صفتیں اس کی ذات کا عین ہیں. رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو.
رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، مالک کہہ لو یا اللہ کہہ لو، ملک کہہ لو یا اللہ کہہ لو، محیی کہہ لو یا اللہ کہہ لو، ممیت کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اعلیٰ کہہ لو یا اللہ کہہ لو، مبدی کہہ لو یا اللہ کہہ لو، قدیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، قادر کہہ لو یا اللہ کہہ لو، قدیر کہہ لو یا اللہ کہہ لو، مدرک کہہ لو یا اللہ کہہ لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، اللہ نے فرمایا کہ مولا میری صفت ہے۔ مولا کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا مولا کہہ لو، یہ تو سب مانتے ہیں جو اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزے پہ نہ بلند ہوتا۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جاتی۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزے پہ بلند ہوا۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آواز کے ساتھ ہی ساتھ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آسمان سے خون برسنے لگا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، اور دوسری طرف ظالم کربلا کے منافق بڑے بڑے نیزے لے کر اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ ظالم یہ نیزے لے کر اہل بیت علیہم السلام کے خیموں میں کیوں داخل ہوئے؟ کسی بی بی کے سر سے جو ظالم چادر اتارنا چاہتا تھا، اس بی بی کے سر پر نیزہ مارتا تھا، اس بی بی کے سر پر نیزہ لگتا تھا، جیسے ہی نیزہ لگتا تھا اس بی بی کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا۔ دوسری طرف اس بی بی کی چادر نیزے میں الجھ جاتی تھی، اور جیسے ہی اس بی بی کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، عزیزو ہر بی بی کے لیے شام غریبہ میں یہی جملے ملتے ہیں، ہر بی بی کے لیے شام غریبہ میں یہی جملے ملتے ہیں کہ جس بی بی کے سر پر نیزہ پڑتا تھا اس کی چادر نیزے میں الجھتی تھی، وہ بی بی چادر کے اترتے وقت شام غریبہ میں فریاد کرتی تھی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ۔ ہر بی بی شام غریبہ میں چادر کے اترتے وقت یا رسول اللہ سے فریاد کرتی تھی، یا حضرت علی سے فریاد کرتی تھی، یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فریاد کرتی تھی، یا حضرت امام حسن سے فریاد کرتی تھی،
یا حضرت امام حسین سے فریاد کرتی تھی، لیکن آپ سمجھ گئے نا کہ ایک بی بی شام غریبہ میں ایسی بھی تھی جس نے چادر کے اترتے وقت نہ رسول سے فریاد کی، نہ علی سے فریاد کی، نہ ماں فاطمہ سے فریاد کی، نہ بھائی حسن سے فریاد کی، نہ بھائی حسین سے فریاد کی۔ یہ کون بی بی ہے؟ جب ایک ظالم نیزہ لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھا، ہمت کر کے جرات کر کے جملہ کہہ دوں، ہمت اور جرات کر کے جملہ کہہ دوں، جب ظالم نیزہ لے کر جناب زینب سلام اللہ کی طرف بڑھا اور اس نے نیزہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پر مارا، ایک مرتبہ چادر زینب نیزے میں الجھی، لیکن جناب زینب نے نہ رسول سے فریاد کی، نہ علی سے فریاد کی، نہ ماں فاطمہ سے فریاد کی، نہ بھائی حسن سے فریاد کی، نہ بھائی حسین سے فریاد کی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ چادر کے اترتے ہی جب زینب کے سر سے خون نکلا، جناب زینب نے اپنا رخ نہر فرات کی طرف کیا اور نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہا، بھیا عباس، بھیا عباس، تیری بہن بے پردہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ اب بیویاں بے پردہ ہو گئی، شام غریبہ میں خیموں کو جلا دیا گیا، جناب زینب نے بچوں کو شمار کرنا کیا، دیکھا باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما جناب سکینہ کو تلاش کرنے نکلی۔ اب یہ کسی کتاب میں جملہ نہیں ہے، یہ جملہ جو میں اب کہہ رہا ہوں کسی روایت میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ میرا دل کا خیال ہے کہ جب جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما نہر فرات کے کنارے حضرت عباس کے لاشے کے قریب پہنچی ہوں گی، تو زینب نے پکار کر پوچھا ضرور ہوگا، میرے غیرتدار بھیا سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی؟ بھیا سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی؟ اور میرا خیال ہے کہ عباس کا لاشا تڑپا ہوگا۔ اب جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے ایک نشیب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ایک نشیب میں دیکھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی لاش کے قدموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہیں کہ اس لاش کے بدن پر سر نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹی سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کتنے مظلوم ہیں ہمارے مولا حسین، بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں، جیسے آپ نے بابا کے لاشے کو نہیں پہچانا، ایسے ہی پھوپھی اماں میں نے بھی نہیں پہچانا تھا، لیکن پھوپھی اماں جب خیمے جلائے جا رہے تھے
جب میرے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، جب میرے گوشوارے اتارے جا رہے تھے، تو پھوپھی اماں میں ہر طرف پکارتی تھی، این این یا ابتا، این این یا ابتا، این این یا ابتا۔ ارے بابا کہاں ہو؟ اس لاش سے آواز آئی تھی، یا بنیا الیہ الیہ۔ اور جب میں یہاں پہنچی تو اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے۔ شاہ است حسینی بادشاہ است حسین۔ گھبرائیں گی بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی گھبرائیں گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی کیا تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائیں گے گھبرائیں گی پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گے گھبرائیں گی بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائیں گی گھبرائیں گی پوچھیں
جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی زن گھبرائیں گی زن گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے عباس اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زن گھبرائیں گی زن بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زن گھبرائیں گی زن بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زن گھبرائیں گی زن سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرساں تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر سیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام
شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت سکھانا علی کے لہجے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پا کے سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی،
نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام میرے امامت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام